الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم حاضرین، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ ایک عظیم رات، بابرکت رات، جس میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہیں۔ تو نہ بخشد خدائے بخشندہ، این سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو سعادت حاصل کرتا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں گے صحت مند انسان کوئی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ اللہ کے دربار میں حاضر رہتے، کچھ سنتے یا سناتے یا کچھ اللہ کا ذکر کرتے، سب پہ توفیق نہیں ملتی۔ آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی نے آپ کو توفیق دی، آپ گھروں سے آئے اور اللہ کے گھر میں آپ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے۔ تو میں مختصراً چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، زیادہ طویل گفتگو نہیں کریں گے ہم۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس رات کو یہ فضیلت کیوں ہے اور اسی رات کو کیوں؟ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح آپ پڑھتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس طرح رسولوں میں سے بھی بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح سے ہر شے جو کائنات کی ہے کچھ چیزوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے باشعور جو مخلوق ہے اسے فضیلت دی ہے بے شعور مخلوق پر۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں کچھ ان میں شعور والی ہیں، کچھ جو ہے وہ بے شعور ہیں۔ باشعور کو فضیلت دی۔ باشعور میں جو ہے 3 مخلوقات ہیں، ایک ہے نوری، ایک ہے ناری اور ایک ہے خاکی۔ نوری یعنی فرشتے، ناری یعنی جن، اور خاکی یعنی انسان۔ ان 3 مخلوقات کو باقی مخلوقات پر فضیلت دی۔ اب آئیے، یہ جو 3 مخلوقات ہیں ان میں سے بھی جو خاکی مخلوق ہے اسے باقی 2 پر فضیلت دی، یعنی انسان کو۔ اسی لیے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کے آگے۔ اب انسان جو ہے یا یہ خاکی مخلوق جو ہے اسے فضیلت ہے باقی مخلوقات پر۔ اب انسانوں کو بھی لیجئے، انسانوں میں بھی بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ جیسے ایمان والے جو ہیں ان کو فضیلت ہے باقی لوگوں پر، ایمان والے جو ہیں آپ کو باقی تمام پر فضیلت ہے۔ اب جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں میں بھی کچھ کو فضیلت ہے۔ ایمان والوں میں جو انبیاء ہیں انہیں عام ایمان والوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔
انبیاء تقریباً ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش. انہیں باقی تمام انسانوں پر اور ایمان والوں پر بھی فضیلت ہے. اب یہ جو انبیاء ہیں ان میں سے بھی کچھ رسول ہیں اور رسولوں کو عام انبیاء پر فضیلت ہے. رسول ان میں سے کتنے ہیں؟ 313 رسول ہیں. یہ باقی تمام انبیاء پر انہیں فضیلت ہے. ابھی جو 313 رسول ہیں ان میں سے بھی 5 رسول ہیں جنہیں فضیلت ہے باقی رسولوں پہ، جنہیں قرآن کہتا ہے اولو العزم من الرسل. رسولوں میں سے جو اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں، وہ ہیں 5. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ. یہ 5 رسول تمام رسولوں پر انہیں فضیلت ہے. اب ان 5 رسولوں میں سے بھی 2 رسول ہیں جنہیں باقی 3 پر بھی فضیلت ہے، جنہیں خلیلین اثنین کہتے ہیں، 2 دوست اللہ کے. ایک ہے ابراہیم خلیل اللہ اور ہے محمد حبیب اللہ. حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی، 2 خلیل ہے یہ. اب ان 2 میں سے بھی ایک کو فضیلت ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اندازہ کیجیے آپ اس لیڈر کو دیکھ لیجیے آپ کس طرح سے چڑھتی ہے یہ اوپر، اور تمام مخلوقات پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امتیں جو ہیں امتوں کو بھی بعض امتوں کو فضیلت ہے، اور آپ کی جو امت ہے، آپ جو ہے، آپ کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس. کل 70 امتیں، آپ اور ہماری امت جو ہے یہ 70ویں امت ہے. باقی 69 امتوں پر اسے فضیلت امتوں میں. اب یہیں سے اندازہ کریں آپ، ہمیں بڑا، یہ فخر کی بات نہیں ہے یہ کہ ہم فخر کریں گے. اٹس اے میٹر آف ڈیوٹی، ناٹ اے میٹر آف پرائڈ. یہ کوئی پرائڈ کی بات نہیں ہے، ہاں دیکھو ہمارا رسول کیسا ہے، دیکھو ہماری امت کیسی ہے، دیکھو ہمارا مرتبہ، ہمارا یہ نہیں. اٹس اے میٹر آف ڈیوٹی. جتنا بلند مقام کسی کو عطا ہوتا ہے اتنی زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے، سخت اس کے لیے فریضہ ہوتا ہے. ہماری اور آپ کی بہت کچھ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی. اگر ہم سمجھیں، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. میں ہٹ رہا تھا موضوع سے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے مہینے ہیں سال میں 12. ان عدت الشہور عند اللہ، یہ آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، پہلے سے ہی 12 مہینے رہے ہیں سال کے. اور ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رمضان المبارک. اسے فضیلت ہے باقی 11 مہینوں پر. اور اب یہ جو رمضان ہے، رمضان المبارک میں بھی آخری عشرہ جو ہے اسے پہلے 2 عشروں پر فضیلت ہے. اور آخری عشرہ جو ہے اس میں بھی جو پاک راتیں ہیں انہیں جفت راتوں پر فضیلت ہے. وہ اس وجہ سے کہ ان میں ہم نے تلاش کرنی ہے لیلۃ القدر، اس وجہ سے اس کی یہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. ہفتے کے دنوں میں بھی جمعۃ المبارک کو فضیلت ہے باقی دنوں پر. تو اس طرح سے ہر چیز کو جب ہم دیکھیں گے کچھ چیزوں کو کچھ پر فضیلت دی گئی ہے. اس کے لیے آپ کوئی دلیل مانگیں گے کہ رات کی فضیلت کس انداز سے کس نے کہی ہے، کہاں سے ہے؟ قرآن تو ہے جو ابھی ہم اس کو بھی دیکھیں گے. قرآن کی آیت بھی آپ نے سنی سورۃ القدر. اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سب کو یاد ہوگی حدیث، جس نے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اسی طرح سے جس نے قیام کیا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ. اسی طرح سے من قام لیلۃ القدر، جس نے قدر کی رات میں قیام کیا مگر ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف.
اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ آج رات آپ عبادت کریں گے اللہ کی، لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ. یعنی احتساب اس انداز سے آپ نے کرنا ہے کہ آج تک ہم نے کیا کیا ہے، اب ہم آئندہ کرنے کیا جا رہے ہیں. کیا ہم نے اپنے گناہوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے لایا، ان سے دور رہنے کی کوئی کوشش کی، کتنے ہم کامیاب رہے، اور آئندہ کے لیے ہم نے کیسا پروگرام اور پلان بنایا. بہرحال احتساب کے ساتھ جس نے رکھا اس کے پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اب دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس لیلہ، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اسے ایک اور نام بھی ہے لیلہ مبارکہ. لیلۃ المبارکہ آپ قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے، یعنی مبارک رات ہے. یہ دوسرا نام اس کا ہے. مبارک اسے کیوں کہا گیا ہے؟ برکت والی رات. برکت کسے کہتے ہیں یہ ہم ذہن میں رکھیں گے کہ برکت کس چیز کو کہتے ہیں. برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز میں مسلسل بڑھوتری ہوتی رہے. مثلا یہ ایسی رات ہے، اس میں اگر آپ ایک نیکی کریں گے، گویا آپ نے ایک پودا لگایا. جس طرح پودا آپ لگاتے ہیں وہ بڑھتا رہتا ہے، آپ نے ایک نیکی آج کی تو قیامت تک وہ بڑھتی رہے گی. یعنی اس میں اتنا اجر آپ کو ملے گا کہ وہ بڑھتا ہی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. اگر اس رات میں آپ نے کچھ رکعت نوافل ادا کیے، جو ان کا اجر ہے وہ تو ملا آپ کو، لیکن وہ اجر ختم نہیں ہوگا، وہ بڑھتا رہے گا. اگر آپ نے اس رات میں اللہ کی راہ میں سونا 1 تولہ دیا، وہ بڑھتا رہے گا. قیامت کے دن جب آپ دیکھیں گے یہ پہاڑ ہے سونے کا، اور کہا جائے گا یہ آپ نے صدقہ کیا ہے. میں نے تو کبھی کیا ہے نہیں، اتنا سونا تھا کہاں میرے پاس؟ کہ نہیں، فلاں رات میں تم نے یہ سونا دیا تھا. کتنا دیا تھا؟ 1 تولہ تھا یا 1 گرام تھا، کتنا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھاتا رہا، بڑھاتا رہا، بڑھاتا رہا. اتنا اجر اس کو آپ کو ملے گا. آپ نے اس رات میں پیسہ دیا، زکوٰۃ ادا کی، یا عشر دیا، یا اللہ کی راہ میں کسی انداز سے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی یتیم پر، کسی مسکین پر، کسی بھی طور سے اللہ کی رضا کے لیے. آپ کو ریاکاری اس میں نہیں تھی، کوئی اور غرض نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ نے پیسہ دیا، تو وہ بڑھتی رہے گی. زکوٰۃ دی یا کچھ بھی دیا، وہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. وہاں دیکھیں گے آپ اتنا تو میں نے دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے افزونی عطا کی. تو اس کا ایک نام ہے لیلہ مبارک. یہ بابرکت رات ہے. عبادت آپ کسی بھی قسم کی کریں گے وہ بڑھتی رہے گی، وہ وہیں پہ نہیں رہے گی. یہ ہمارے ذہن میں رہے گی. اس اعتبار سے بھی عظیم رات ہے. اب آگے چلتے ہیں. ہم ایک اکثر جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہتے ہیں برکت دے دے محمد. ادھر سے یہ اس سے میں کیا مراد ہے برکت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عزت میں برکت عطا فرما، وہ بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی عزت. ادھر بھی وہاں بھی جو برکت سے یہی مراد ہے. تو اس رات کو جو برکت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بڑھتی رہے گی آپ کی نیکیاں جو آپ نے کی ہوئی. اس میں اب قدر، لیلۃ القدر، دوسرا نام جو اس کا ہے لیلۃ القدر ہے. قدر کی رات. قدر کیا ہوتا ہے؟ قدر کا ایک معنی عزت ہے، جس طرح آپ کہتے بھی ہیں قدر و منزلت، عزت. وہ یہ عزت والی رات ہے. لیلۃ القدر یہ عزت والی رات ہے. دوسرا معنی قدر کے تنگی کے ہیں. اس رات میں فرشتے اس قدر ان کا نزول ہوتا ہے کہ ان کے لیے زمین تنگ آ جاتی ہے. آپ سب جانتے ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات ہے، ورنہ ایک ہی فرشتہ جو ہے اس سے بھی بڑا ہے پوری دنیا سے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب اصلی حالت میں دیکھا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو، تو وہ افق کے ایک کنارے سے دوسرے تک ان کی جو کرسی لگی ہوئی تھی، ان کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تنہا جبریل امین نے ہی جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا ان کی بستی کو اٹھایا، پٹک دیا تھا.
تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان فرشتوں کے لیے زمین کتنی ہے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے کس انداز سے وہ فرشتے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کہ یہاں تنگ پڑتی ہے جگہ ان کے لیے، اس کے لیے ایک نام اس کا لیلۃ القدر اس لیے بھی ہے، اور ایک اس کے معنی ہیں اندازہ۔ قدر ہوتا ہے اندازہ، قدر ہوتا ہے فیصلہ۔ یہ رات ہے، یہ تقدیر ساز رات اس کو اس لیے کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ فیصلہ لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایک سال کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے کتنی عظیم رات ہے، فیصلہ لے کر آج ہی آتے ہیں۔ کیا فیصلہ؟ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا فلاں کے لیے اس کو میں نے اس سال اتنی عزت عطا کرنی ہے، فلاں کے لیے فیصلہ آئے گا اس کو اس سال ذلیل کیا جائے گا، فیصلہ آئے گا فلاں کی موت اس سال واقع ہوگی، فیصلہ آئے گا کہ فلاں فلاں جو ہے ان کے ساتھ فلاں قسم کے حادثات پیش آئیں گے، فلاں جو ہے اس کو فلاں بیماری میں مبتلا کیا جائے گا، فلاں جو ایسے بیماری سے شفا دی جائے گی۔ اللہ حاضر قیاس، یہ سارے فیصلے ایک سال کے جو فیصلے ہیں یہ اسی رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ فائل حوالے کا، ہر ایک کی الگ الگ فائل ہوتی ہے، اور وہ فائل ان کے حوالے ہوتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ان کا روح بھی ساتھ ہوتا ہے، جبریل امین ساتھ ہوتے ہیں جو ان کے کیا ہے، ہیڈ ہے، ان کے سردار ہیں، وہ ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور ان کی حوالے کر دیے جاتے ہیں جو ان کے یہاں نگران فرشتے ہوتے ہیں، کس کے وقت کیا کرنا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کر، امر حکم پروردگار کا۔ اور ایک جگہ فرمایا امرا من عندنا، ہماری طرف سے یہ امر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو پورا پلان جو ہے وہ فرشتوں کا حوالہ کر دیا جاتا ہے، کس کے کاروبار میں نفع ہوگا اس سال، کس کو گھاٹا آئے گا، کس کو بیماری، کس کو شفا، کس کو ذلیل، کس کو تخت سے اتارا جائے گا، کسی کو تخت پر بٹھایا جائے گا، کسی کو ڈپریشن کا شکار کر دیا جائے گا، کسی میں کو جھگڑوں میں پھنسا دیا جائے گا، جھگڑے میں رہے گا اس سال، یعنی مختلف قسم کے فیصلے لے کر آتے ہیں فرشتے۔ اب اس میں ایک ہے سلام ہی حتی مطلب ہے، اب اگر ہم رات میں کھڑے ہوں گے، اس رات میں ہم کھڑے یا بیٹھ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، تو فرشتے ہمارے یہاں سے گزر رہے ہیں، وہ ہم کو سلام کہہ رہے ہیں، جب ان کی دعا ہوگی تو ہمارے لیے فیصلہ بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اگر ہم میں کوئی بیمار ہے شفا کا فیصلہ ہوگا، اگر ہم میں کوئی بے روزگار ہے اس کے لیے پاک اور طیب روزگار کا فیصلہ ہوگا، اگر ہم میں کوئی بے نکاح ہے، خصوصاً ہماری بہن کوئی، ہماری کوئی بیٹی، تو وہ مانگ رہی ہوگی اللہ سے اسے بہترین جوڑا عطا کیا جائے، کوئی بے اولاد ہے وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ مانگ بھی انشاءاللہ پوری کریں گے۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں اس طرح سے، تو یہ رات انتہائی عظیم رات ہے، خیر من الف شہر کہا گیا، 1000 مہینے سے افضل، یعنی 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 1000 مہینے آپ دیکھیں گے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، ان سے بھی بہتر، یعنی ایک شخص 83 سال 4 مہینے مسلسل عبادت کرے، نوافل میں مصروف رہے، نفلی عبادت جو ہے 83 سال 4 مہینے کرے، لیکن اس سال کی نفلی عبادت پورے ان پر بھاری ہوگی، گویا اس نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کی اس رات جو بیٹھا رہا۔ اور پھر یہ فجر بھی اس کی کیا ہے، جو ہم سورہ فجر پڑھتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم جب کھاتے ہیں تو کوئی خاص چیز اس کی وجہ ہوتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں یہ فجر کی قسم جو ہے یہ ایک شب قدر والی فجر ہے، اس کے بعد جو فجر آنے والی ہے، حتیٰ مطلع الفجر جو ہے وہ آج کی یہ فجر بھی جو ہے یہ عام فجر نہیں ہے، اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے،
ولیالین عشر جو ہے اس سے بھی مفسرین نے لیا ہے طاق راتیں، آخری جو ہے آخری 10 کی 10 راتیں، طاق واللیل واللیل عشر والفجر ولیالین عشر، لیال جمع ہے 10 راتیں. گویا صرف طاق راتیں ہی اس میں اہم نہیں ہے، جفت والی بھی آگے دیا ہے. والشفع والوتر، وتر تو ہے کہ ان میں ہمیں تلاش کرنی ہے، اور جو شفع ہے جو جفت ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں بھی بڑی عبادت کی. جو پچھلی جمعہ پہ میں نے کہا تھا شد مئزرہ، وہ اپنی کمر کس لیتے تھے ان 10 راتوں کے لیے، صرف طاق راتوں کے لیے نہیں، 10 کی 10 راتوں کے لیے. تو ان سے بھی یہ مراد لیے ہیں کہ یہی ہے. تو ہمیں صرف جفت نہیں بلکہ صرف طاق نہیں بلکہ جفت راتوں میں بھی عبادت پر ہمیں اکسایا گیا ہے، ابھارا گیا ہے. تو فرشتے جو اترتے ہیں، کیوں اترتے ہیں؟ وہ یاد تازہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن نازل کرنے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، روح الامین آتے تھے. ایک تو وہ یاد تازہ ہوتی ہے، اور پھر وہ امر لے کر آتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہیں، وہ سلام سلام، وہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں آپ کو، آپ کی جان مال ایمان عزت اس کی سلامتی کی دعا آپ کو دیتے ہیں فرشتے. اب ایک سوال اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ رات تھی تو یہ دکھائی کیوں نہیں گئی ہمیں کہ فلاں رات ہے، سیدھا بتایا کیوں نہیں گیا؟ جواب تو ابھی محترم ملہ صاحب سے آپ نے سنا، درست جواب ہے، وہی جواب اس کا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے بتانے کے لیے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی آئے یہی بتانے کے لیے کہ یہ کون سی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انہیں. لیکن جب باہر آ گئے وہاں دیکھا کہ 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن سے وہ محو کر دیا، انہیں یاد ہی نہیں رہا کون سی کہی تھی، 23 25 27 یاد نہیں رہا. تو حضور نے پھر سمجھائی یہ بات کہ دیکھو جھگڑے کی نحوست کتنی خطرناک ہے. ایک عظیم بات بتانے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے، اس لیے جھگڑے سے بچنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے الد الخصام، جھگڑالو قسم کے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہیں مختال اور فخور، کہیں جھگڑالو، اس قسم کے انسانوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ. لہذا جھگڑے سے بچنے کی زبردست کوشش ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ میں آیا تھا آپ کو یہی بتانے کے لیے، لیکن یہ جھگڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ذہن سے ہٹا دیا. اب آخری طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. اس کے بعد ایک سوال اور ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے ابھی ایک عظیم رات بھی ہے، بہت کچھ اس میں ملے گا، کیا کریں ہم، کیا مانگے ہم اللہ تعالیٰ سے؟ یہ آپ کا سوال ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں. تو یہی سوال کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اس رات میں کیا مانگا جائے. تو پیارے نبی نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا کہا؟ عائشہ کہا کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ انک عفو، تو بہت بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، پسند کرتا ہے معاف کرنا، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے، بس مجھے معاف کر دے. معافی کی دعا، یہ معافی جو ہے اللہ سے مانگنا کتنا اہم کام ہے. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے اس کے لیے کبھی غافر آیا ہے، غفر یغفر، غفور غافر، کہیں معافی آئی ہے. لفظ غافر جو قرآن پاک میں آیا ہے 1 یا 2 بار آیا ہے، غفار آیا ہے 5 بار، غفور آیا ہے 90 بار 90 ٹائمز، اور عفو آیا ہے 5 بار. یہ سب بنتے ہیں 100، یعنی 100 بار معافی کی بات آئی ہے قرآن پاک میں. ہیکلیٹ، معاف.
یہ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ بہت پسند ہے اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بھی بہت پسند ہے. ماری تھے جو یاد سبھی تھے جو یاد اللہ تعالیٰ تمس کر معاف تمسی یس پانتی ایس معاف کرنا. ہم خود کسی کو معاف نہ کریں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا. یہ آج ایک سبق لے کر ہم یہاں سے جائیں گے اور ایک پختہ عزم لے کر یہاں سے جائیں گے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ کون ہے؟ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے آپ کو ناراض کیا، آپ نے مجھے ناراض کیا، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. ان چیزوں کو ہٹانا ہے. جب ہم خود معاف کریں گے ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے. اب یہ معافی کے لیے کہیں عفو آیا ہے، کہیں غفور آیا ہے، غافر آیا ہے. یا غفرہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی جان لیجیے آپ، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. غفرہ یغفر انہ یغفر الذنوب وہو الغفور، وہ غفور ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ غفور ہوتا ہے اصل میں پردہ کرنا. یعنی یہ ہے نا کتاب میرے ہاتھ میں، اس پہ لکھا ہے، کچھ چیز لکھی ہے اس میں، ہم اس پر پردہ ڈال دیں گے، اس کو چھپا دیں گے، گویا میں اس وقت غافر بن گیا، میں نے اس کو ڈھانک لیا. پردہ یاد ہوگی سب کو حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب معاف کریں گے کچھ لوگوں کو وہاں بلائیں گے جن کو معاف کر دیا ہوگا. ناد دیا ہی آ جاؤ ذرا سامنے، کانستر یہ کہیں یہ گناہ کیا تھا آپ نے، یہ کیا تھا، دیکھو کیا تھا، یا بری تعالیٰ کریا یہ میں نے گناہ کیا تھا بھی پردہ، میں نے وہاں بھی پردہ کیا تھا، یہاں بھی پردہ کیا. کسی کو نہیں دکھائیں گے، قریب لا کر کہیں گے کہ دیکھو یہ گناہ آپ نے کیا تھا. ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ ویڈیو دکھائی رہی ہے، اس کو دکھایا جائے گا، اس کو پردہ کر دیا جائے گا. مگر مشی معاف کو نے اس کو غفرہ کہتے ہیں، پردہ کرنا. ہمیں بار بار مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک پھر ذنبی یا غفار، استرائبی یا ستار، تو وہ غفور ہے، وہ معاف کر دے گا. دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے عفو. عفو کیا ہوتا ہے؟ غفرہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ پردہ کرنا، عفو ہوتا ہے مٹانا. اس طرح آپ اریزر لیتے ہیں، اریزر سے بالکل وہاں رہے گا، وہاں تو گناہ رہتا ہے، صرف پردہ کیا جاتا ہے. لیکن عفو کا مطلب یہ ہے کہ اسے مٹا دیا جاتا ہے، نام اعمال سے ہی مٹا دیا جاتا ہے، اریز کر دیا جاتا ہے. یہ اس سے بھی بلند اس کا مرتبہ. یہی دعا ہم کو سکھائی ہے اس رات میں. یہ نہیں کہ پردہ کر لے، بلکہ یہ مانگنا اللہ سے کہ مٹا دے. ہمارے نام عمل میں بہت ساری اس قسم کی خطائیں ہوں گی، بلنڈرز ہوں گے، کس قسم کے گناہ ہوں گے، تو ہم مانگتے ہیں اللہ سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مٹاتے سنت پروردگار پردے اور ان کو مٹا دے. تو جن کو وہ مٹا ہی دے گا اللہ تعالیٰ، کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. میں نے ذرا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کو پردہ کیا جائے گا، کچھ کے گناہ ہی مٹا دیے جائیں گے، اور کچھ اور زیادہ خوش نصیب ہوں گے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. انہیں جتنے گناہ کیے ہوں گے ان گناہوں کو مٹایا نہیں جائے گا،
ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. سورہ فرقان میں آپ پڑھتے ہیں یبدل اللہ السیئات حسنات. یہ کیسے ہوگا؟ ایک مثال میرے ذہن میں آئی، پوری فٹ آئے گی کہ نہیں اب خود ہی اندازہ کریں گے سمجھانے کے لیے. کسی ایسی جگہ آپ ہیں جہاں پانی آپ کو نہیں میسر ہے. پانی تو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اب موت واقع ہونے والی ہے، پانی نہیں ہے. پانی ملا لیکن وہ اتنا خراب ہے کہ اس سے اگر ایسے بچیں گی بھی تو وہ گندا پانی پی کر موت ہو سکتی. بہت گندا ہے پانی. اس گندے پانی کو آپ ڈالتے ہیں کسی مشین میں، جس طرح آج ایکوا گارڈ وغیرہ، تو وہ صاف کر کے آپ کو ایسا پانی دیتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا وہ زندگی عطا کر سکتا ہے آپ کو، آپ کی زندگی بچا سکتا ہے وہ پانی. وہ پانی ایسا تھا کہ وہ آپ کی موت لے جاتی، موت اس سے واقع ہو جاتی، لیکن اب اس سے آپ کو زندگی ملی. تو یہی سمجھے گناہ ایسے تھے کہ وہ آپ کو بالکل جہنم میں جھونک دیا جاتا، لیکن وہ ایسی توبہ آپ نے کی، اس طرح سے اللہ کو راضی کیا. نہ صرف یہ کہ گناہوں کو مٹا دیا، مٹایا نہیں بلکہ ان گناہوں کو ہی بدل دیا نیکیوں میں. ہمیں بار بار یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ انہی لوگوں میں ہمارا شمار بھی کر. یعنی ایسی ہماری توبہ قبول فرما، نہ صرف یہ کہ ہماری گناہوں پہ پردہ فرمائے گا یا گناہوں کو مٹائے گا، بلکہ ہمارے گناہوں کو ہی بدل دے نیکیوں میں. تو یہ پہلی میں نے کہا کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے اور معافی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، اور یہ بہترین انتقام ہے. اگر آپ کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں نا تو بہترین انتقام یہی ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، ہر سعی انتقام سے بڑھتی ہیں الجھنیں. سعی یعنی کوشش کرنا، سعی انتقام، اگر آپ انتقام کی کوشش کریں گے اس سے الجھنیں بڑھتی ہیں. ہر سعی انتقام سے بڑھتی ہیں الجھنیں، تسکین انتقام فقط درگزر میں ہے. اگر آپ انتقام جو بدلہ ہے اس کا تسکین اگر چاہتے ہیں، سکون اگر آپ چاہتے ہیں، تو وہ درگزر میں ہے، معاف کرنے میں. اگر آپ انتقام لینے کی آپ کے اندر وہ رہے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ ایسے سمجھیے اگر کسی نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ بھی بچھائیں گے کانٹے، تو پورا شہر جو ہے کانٹوں سے بھر جائے گا. کسی نے، اب سادہ مثال ہم اکثر دیتے ہیں، کسی کی ٹانگ پہ، کسی کے کپڑوں پہ کہیں بھی کوئی گندگی لگ جاتی ہے، پیشاب لگ گیا، تو وہ پیشاب سے نہیں دھلا جائے گا، وہ پانی سے دھلا جائے گا. تو لہذا یہ آپ تہیہ کر کے یہاں سے جائیں گے آج کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے آپ بنیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس رات میں ایک اور کام ہم نے کرنا ہے، بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ ہم سوچیں گے. میں کہا نا اکثر ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن وہی جو اکثر میں کہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے، غالباً انہی کا ہے، المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحن. ایسا عبادت گزار جو بغیر سوچے سمجھے عبادت کرتا ہے وہ جنگلی گدھے کی طرح ہے، اسے پتہ ہی نہیں اسے اس کا مالک کیوں گھماتا ہے چرکی کے ادھر ادھر. اس رات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب کی مغفرت ہوتی ہے لیکن 4 لوگوں کی نہیں. اس میں ایک کینہ پرور بھی ہوتا ہے، والدین کا نافرمان بھی ہوتا ہے. دیکھنا ہے ہم میں کوئی ایسا تو نہیں جو والدین کا نافرمان ہے. دیکھنا ہے کوئی ہمارے اندر، ہمارے سینے جو ہیں یہ کینوں سے بھرے تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہمارے سینے میں. اس طرف بھی ہمیں دھیان دینا ہے. ہم کہیں گے ہم نے بڑی عبادتیں کی ہیں تو دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیا کوئی اور نشہ آور
چیز استعمال کرنے والے تو نہیں ہیں. تو یہ گندی چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے، اور اس انداز سے بھی احتساب کرنا ہے. جو ابھی میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، من قام رمضان ایمان و احتساب، ایمان و احتساب کے ساتھ یہ احتساب بھی کرنا ہے. دیکھیے قیامت کے دن نیک لوگوں کے بھی گروہ بندی ہوگی اور جو برے لوگ ہیں ان کی بھی گروہ بندی ہوگی. ایک جیسا سلوک سب کے ساتھ نہیں ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں کافروں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ٹھیک ہے جائیں گے وہ، لیکن سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا. نیتن یاہو کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ عام کافر کے ساتھ نہیں ہوگا. ایک کافر ایسا ہے کہ جو آپ کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچاتا ہے، اس کا اتنا ہی نقصان ہے، اتنا ہی غلطی ہے کہ اس نے کفر کیا. تو اس عام کافر اور اس قسم کا کافر جو ہوگا، ٹرمپ جیسا یا دوسرے لوگ جو دوسروں کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، بڑا ظلم میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور قسم کا، خاص قسم کا جو ان کے لیے عذاب ہوگا. اسی طرح نیک لوگ جو ہیں، مسلمانوں میں جو ہیں، سب کے ساتھ ایک قسم کا سلوک نہیں ہوگا. یہ بھی ہم نے دیکھا ہم کس میں ہیں. مثلا مسلمانوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو دین کی بڑی خدمت کرتے ہوں گے. انہوں نے دین حق کا بول بالا کرنے کے لیے، انہوں نے دین حق کی سرفرازی کے لیے بہت کام کیا ہوگا، جان مال وغیرہ صرف کیا ہوگا. ان کا ایک مرتبہ ہوگا. ایک ہے وہ جس نے اپنی جان تو نہیں لگائی لیکن پیسہ خوب لگایا، اپنا خوب پیسہ لگایا اس نے، اس کے لیے الگ مقام و مرتبہ ہوگا. ایک وہ ہوگا جس نے پیسہ تو نہیں دے سکا، وہ غریب تھا لیکن زبان سے بڑی اس نے اپنی وقت دے کر، زبان استعمال کر کے، اس کا الگ بنے گا. اسی طرح سے ایک وہ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ دین کی کوئی خدمت نہیں کر سکا لیکن مخالفت بھی نہیں کی، نقصان بھی نہیں پہنچایا اس کاز کو جو اقامت دین کا مقصد ہے، اس کو نقصان بھی نہیں پہنچایا، اس کا الگ ہوگا. اور ایک وہ ہے جس نے مخالفت کی ہوگی، جس نے دین کے اس کاز کو، اقامت دین کے اس کاز کو مخالفت اس کو کی ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، کچھ روڑے اٹکانے کی کوشش کی ہوگی، نفرت عام کرنے کی کوشش کی ہوگی، آپس میں جو فرقہ واریت ہے یا آپس میں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے مختلف چیزیں انہوں نے اپنائی ہوں گی، وہاں پہ ان کے ساتھ الگ سے سلوک ہوگا. تو وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا. کون کتنا نیک ہے، کس نے کیا کیا ہے، کس قدر کیا ہے، وہ الگ الگ وہاں پہ بنے گی. یہ بھی آج ہم نے دیکھنا ہے ہم کس گروپ میں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم ہیں یا دشمن ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا پیسہ دیتے ہیں، اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان استعمال کرتے ہیں. سب چیزیں ہم نے دیکھی، ٹھیک طرح سے احتساب کرنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ ہر شخص کو، پہلے میں نے کہا علیکم انفسکم، انتہائی اہم چیز ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے کہ اپنی فکر کرو، پہلے سب سے پہلے اپنی فکر کرو، دوسرے کی فکر نہیں، اپنی. میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک طرح سے، میں کہاں کھڑا ہوں. اگر میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، کم سے کم اس حد تک تو آ سکتا ہوں کہ میں دشمنوں کی صف میں کھڑا نہ ہو جاؤں کم سے کم. تو یہ چیزیں یہ ہم نے دیکھنی ہے. اب ان سب کو سامنے رکھ کر کیا کرنا ہے، لاسٹ میں اب کنکلوڈ کر رہا ہوں. کیا کرنا ہے ہم نے اس رات میں؟ خاص جو معافی تو مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم نے آنسو بہانے ہیں. آج ایک شخص بڑا رو رہا تھا، خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہا تھا. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، امام غزالی نے لکھا ہے یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا آپ کو کیا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہا نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں تمہیں کیا پریشانی ہے، کیا ہے. اس نے کہا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عشق مجھے عطا ہو جائے، میں بے پناہ محبت اللہ کی ملے.
وہ بھی رونے لگے. کہا اب آپ کیوں رونے لگے؟ کہا جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اس چیز کی مجھے بھی ضرورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا عشق رو کر حاصل کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 قطرے بہت محبوب ہیں اللہ کو. 2 قطرے، ایک وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسوں سے بہے، آنکھوں کا قطرہ، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بہایا گیا ہو. یہ 2 قطرے بہت محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو. اسی طرح سے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند ہیں. یہ انہی کے دور کی بات ہے. ایک شخص ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے. اب ایک شخص جو اس کا جو دفن کرنے والا تھا، اس کی کوئی چیز قبر میں رہ جاتی ہے، رہ گئی. اسے دوبارہ قبر کھولنی پڑی. اسے جب قبر دوبارہ کھولی تو اس کا ہاتھ اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگا تو اس کا ہاتھ جل گیا. اس کا ہاتھ، کبھی کبھی اس قسم کی چیزیں دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ عام انسان نے نہیں لکھا، یہ شاہ عبدالعزیز جو بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر ہیں، شاہ ولی اللہ کے بڑے فرزند، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا ہاتھ جل گیا. جب وہ باہر آ گئے، بڑی کوشش کی ڈاکٹرز کے پاس، دیسی علاج، کبھی کسی ایک کے پاس، دوسرے کے پاس. کسی نے کہا کہ شاہ عبدالعزیز کے پاس جائیں آپ. جب وہاں پہنچے، انہوں نے کہا، جب پورا ماجرا سنا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جہنم کی آگ ہے، یہ اب نہیں بجھے گی جب تک آپ زندہ رہیں گے، یہ مسلسل آپ کو تکلیف دیتی رہے گی. اسے چیخ نکل گئی اور وہ بے اختیار رونے لگا. جب اس نے رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئی تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا ان آنسو کو لگاؤ اس ہاتھ میں. وہ آنسو لگائے، اس کی وہ تکلیف دور ہو گئی. تو وہ دنگ رہ گیا یہ دیکھ کر. کہا یہ تو آپ کی کرامت ہے. تو شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں، یہ میری کرامت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو آنسو کے قطرے ہیں یہ جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں. اللہ، آنکھوں سے گرا ہوا قطرہ، بلکہ ایک روایت ہے کہ مچھر کا جو سر ہے اس کے برابر بھی یہ قطرہ آ جائے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے. یہ جو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے جلال سے کبھی اور کبھی اللہ کے جمال سے، دونوں سے ثابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال کی وجہ سے بھی روتے تھے اور جمال کی وجہ سے بھی. یعنی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر، قرآن آیت کو پڑھ کر آپ بہت روتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر پڑھ کر. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو رونا آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت دیکھ کر کہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا انسان پہ، کہ بولنے، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے. کبھی کبھی دیکھنا چاہیے جو بول نہیں سکتا، بولنا چاہتا نہیں، وہ کسی پر فالج دے جاتا ہے، لکوا ہو جاتا ہے کسی کو، وہ کچھ بولنا چاہتا ہے نہیں بول پاتا، اور اپنی وہ آرزو، اپنی وہ تمنا لے کر ہی قبر میں چلا جاتا ہے. اس وقت سوچنا چاہیے کہ یہ بولنے کی طاقت کتنی عظیم ہے. جب انسان پڑھتا ہے علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیز عطا کی ہے کہ وہ اندر کے جذبات ظاہر کر سکے. اور آگے پھر بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ اس میں ہے، اور اکثر بہت ساری صورتوں میں کیا کیا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، کیا کیا بنایا، کتنی نعمتیں دی، ان کو یاد کر کے آپ روئیں گے. اور اپنے کسی پرٹیکولر انسان پر بھی کبھی کبھی خاص قسم کا کوئی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہوتا ہے، کسی بڑے خطرناک حادثے سے نکالا ہوتا ہے، کسی خطرناک بیماری سے اسے شفا دی ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے. تو یہ اس قسم کے احسانات یاد کر کے رونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے رونا.
کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ایک روز حضور پڑھ رہے تھے، مسلسل اس آیت کو دوہرا رہے تھے اور رو رہے تھے. اسی طرح سے ایک رات آپ پڑھ رہے تھے مسلسل ایک آیت، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. مسلسل آپ پڑھتے رہے آدھی رات سے صبح تک تہجد میں، ہر رکعت میں یہی آیت آپ نے پڑھی اور روتے رہے. اور کبھی احسانات کو یاد کر کے، تو یہ جس طرح سے فرمایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا، جبکہ کوئی سائے نہیں ہوگا. اس میں ایک وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. وہ انسان بھی جو تنہائی میں بیٹھ کر رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا. تو ایک دعا ہمیں کرنی چاہیے، اللہم ارزقنا عینین حتالتین. اے اللہ مجھے بہت بہنے والی آنکھیں عطا فرما، بہت رونے والی آنکھیں. تشفیان القلب بظروف الدموع من خشیتک. کہ تیرے خوف سے بہتے ہوئے یہ آنسو میرے دل کو شفا عطا کرے. قبل ان تکون الدموع دمن. اس سے پہلے کہ میرا دموع دم بن جائے. دموع آنسو کو کہتے ہیں، دم خون کو. اس سے پہلے کہ میرے آنسو خون بن جائیں، کیونکہ وہاں تو خون کے آنسو انسان روئے گا جہنم میں، کہ اس سے پہلے کہ میرے آنسو خون بن جائیں، والاضراس جمرا. اور میرے دانت انگارے بن جائیں، اس سے پہلے تو مجھے رونے کی توفیق عطا فرما، تاکہ میں رو کر اپنے آنسو سے جہنم کی آگ کو بجھا سکوں. تو یہ آج انشاءاللہ مختصر میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا کہ یہ شب قدر کیا ہے، کس قدر عظیم رات ہے. اور آج یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے. لمبی چوڑی میں تقریر کرنی نہیں ہے، تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے. تھوڑا سا ذکر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، رو کر گڑ گڑا کر. یہ جو میں نے کہا آنسو بہانے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا رویا کرو بہت. اگر رونا نہیں آتا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَّاكُوا، یعنی رونی صورت ہی بناؤ. اللہ کو ترس تو آئے گا ضرور انشاءاللہ. روتا کب نہیں انسان؟ جب دل سخت ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ دل کی سختی دور کرنے کے لیے یہ بھی اللہ ہی سے ہمیں مانگنا چاہیے. تو ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے.